سائنس تو یہ پروف کرتی ہے گاڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا جا سکتا ہے. دین سائنس کی متضاد چیز ہے. نہیں، یہ سائنس بہت چھوٹی سی چیز ہے ریلیجن کے سامنے. اب ریزنز نہیں پوچھیں گے، آپ کو ایمان لانا ہوگا. ذات کو ماننے کے لیے جتنی عقل لڑا سکتے ہیں لڑائیں، لیکن جب ذات کو مان لیا تو اب اس کی بات ماننے کے لیے عقل نہ لائیں بیچ میں. ڈاکٹر انور علی ایک ایسے ویژنری اسکالر ہیں جو سائنس اور دین کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پی ایچ ڈی ان مالیکولر میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلامک اسٹڈیز اور قرآنک ایجوکیشن میں بھی ریمارکیبل سفر طے کیا ہے. ڈائریکٹر انجمن خدم القرآن اور امیر تنظیم اسلامی کے طور پر ان کی سوچ اور لیڈرشپ لوگوں کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے. یہ شریعت نام کی چیز تو بڑی مصیبت ہے یار. مورل کرپشن بہت ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بڑا مسئلہ ہے. خدا کا مسئلہ تھا نا یہ، محرم نہ محرم، یہ مذہب کا مسئلہ تھا نا. جب آپ پیسے کے نہیں جی رہے ہیں تو پیسہ تو پھر حلال سے آئے حرام سے آئے، بس آنا چاہیے. مور یو ارن دا مور یو ول بی دی سکسیسفل مین ان ارتھ. پیسوں کے لیے بہت ساری مورل ایتھکس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. آج کل کے فتنوں کا ایک لفظ میں اگر احاطہ کیا جائے تو وہ ہیں کنفیوژنس. کنفیوژنس کو ایڈریس کریں جو آج کل کی نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. ان نوجوانوں کی لینگویج میں ان سے بات کریں. یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. ہر عالم دین کا ماننا دوسرا غلط ہے. 1400 سال سے یہ تو ایویں ہی وقت برباد کرتے آ رہے. میں آپ کو بتاؤں گا دین اصل کیا ہے. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس شخص کے فتنہ ہونے کی. کون سا جو راہ ہے جو صراط مستقیم پہ لے آتی ہے؟ 5 وقت گھر کی نماز، تہجد، یا پھر رام محمدی کا نفاذ. میں اور آپ اس وقت طاغوتی نظام میں رہ رہے ہیں. یہ سودی نظام اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. سود کا معاملہ کیا یا جس نے سود لیا اس نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کری. کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرو. آپ ایمان لے آئے تو فرشتہ آسمان سے اتریں گے آپ کی مدد کے لیے. کر کے کیا ہے وہ میرے دین کے لیے؟ تو مجھے اتنا بتا دو. لوگ ہیں جو اتحاد قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ لگتا ہے کہ اگر اتحاد قائم ہو گیا تو طاقتی طاقتیں کمزور ہو سکتی. ہر شخص اس ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، یہ کافر وہ کافر. پروو یور سیلف ٹو بی ورتھی آف جنہ. بس ماشاء اللہ سے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. فیتھ اور ریلیجن اور سائنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سائنس سپورٹ کرتی ہے فیتھ کو، ریلیجن کو، گاڈ کے کانسیپٹ کو، یا آج کل جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ سائنس تو یہ پروف کرتی ہے گاڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ دیکھیں، میں آپ کے اس کوشچن کے لاسٹ پارٹ سے سٹارٹ کروں گا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. رادر میں آپ سے کہوں گا ایز اے سائنٹسٹ، اور بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ سائنٹیفک پرنسپلز ہی اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے گاڈ. یعنی ہم نے تو سائنس کا انٹروڈکشن جب شروع کیا تھا نا، بالکل لیٹس سے 9th کلاس میں بایولوجی پڑھتے وقت، تو وہاں سب سے پہلا ہی رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لائف کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ لائف. کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو سکتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے. کسی چیز کو وہ پورے ایکسپیریمنٹس ہم نے پڑھے، نہ جانے کیا کچھ ہوا. ایک سیل ہی سیل کو کریٹ کرتا ہے، اس سے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. یہ سارا تو سائنس نے ہمیں اصول دیے ہیں. اچھا، بیچ میں یہ ایک فیز آیا کہ جب سائنس کا نام لے کر کچھ فلسفے رکھے گئے، یہ سائنس کو یعنی ڈھال بنا کر. حالانکہ وہ سائنٹیفک تھیوریز نہیں تھی، میں آپ کو بتاؤں. اور کچھ چیزوں کو مکس اینڈ میچ کیا. کچھ سائنٹیفکل جو بھی سائنٹیفک ایویڈنسز تھے ان کو غلط جگہ یوز کرتے ہوئے ان کو زبردستی جوڑ جاڑ کے ایک نتیجہ نکالا گیا. تو بہرحال یہ کہ سمپل ورڈز میں یہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے. سائنس تو سب سے پہلے کہتی ہے کہ بھائی ہر کام کو کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، کوئی چیز خود بخود نہیں ہو سکتی. اب آ جائیے پچھلی بات پہ. دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں. سائنس اور ریلیجن 2 اینٹیز ہیں، ٹھیک ہے. کہیں پر دونوں میچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر کانفلکٹس بھی نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریلیجن بیس کرتا ہے ایک ڈیوائن نالج پہ، بتانے پر منحصر ہے. ریلیجن کے پرنسپلس کو، ریلیجن کے اصولوں کو ہم بیٹھ کر نہیں ڈیسائیڈ کریں گے، بلکہ جو ہمیں بتا دیا جائے گا اس کی بیس پہ چلے گا. اللہ نے وحی نازل فرما دی، انبیاء کے ذریعے اصول بتا دیے گئے، ہم نے انبیاء کو فالو کیا، اب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے. لاجکس نہیں لائیں گے، ریزنز نہیں لائیں گے. ہاں سمجھیں گے اس میں حکمت ہے اپنی جگہ، لیکن پرنسپلز وہاں سے آ جائیں گے. سائنس تو ایک اوپن سنیریو ہے. ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، رزلٹس آ رہے ہیں، ان کی بیس پہ ایک تھیوری آ رہی ہے، پھر اگلا ایکسپیریمنٹ کہتا ہے یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، پھر ایک اور ایکسپیریمنٹر آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ صحیح تھا وہ غلط تھا. تو وہ تو ایک انسان ایکوائرڈ نالج جسے ہم کہتے ہیں، اپنے تجربوں سے، مشاہدوں سے سیکھ رہا ہے، کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی چھوٹی سی لائف سے کچھ رزلٹس نکال کر، کچھ نتائج نکال کر اپنی زندگی کو وہ طے کرتا ہے اپنے نارمس. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں کتنا بیوقوف تھا، جو میں نے سمجھا تھا وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، وہ تو ایسے نہیں ایسے تھا. تو اگر سائنس کی بات کریں تو انسان تو بھی بچپن کے دور میں ہے،
ابھی آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی ایک زمانے میں فزکس تھا, اب ہم جانتے ہیں میٹا فزکس ہے. کہیں سائیکالوجی کی بات, یہ پیرا سائیکالوجی کی بات ہے. تو بات تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو سائنس ایک ڈومین ہے نالج کا, اور وہ ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کا کوئی کمپیریزن ریلیجن سے نہیں ہے. سائنس بہت چھوٹی سی چیز ہے ریلیجن کے سامنے. اچھا, سائنس کی نالج جیسے جیسے انسانیت کی انہینس ہوئی تو کچھ پڑھنے والوں کو اس کے اندر روشنی دکھی اور ان کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو گئی. وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیریزن ڈرا کرنے لگے کہ سائنس آج یہ پروو کرتی ہے, قرآن کے اندر 14 سال پہلے بتا دیا گیا تھا. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ سائنس آج یہ پروو کرتی ہے اور قرآن مجید کے اندر یا کسی بھی اور ریلیجیس کتاب کے اندر تو کچھ اور بیان کیا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری سائنس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو پروف کرتی جا رہی ہے, لوگوں کے نزدیک اور ہدایت کے رستے کھلتے جا رہے ہیں, یا اور لوگ کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں؟ انسان جیسے جیسے فیکٹ فائنڈنگ جو بھی پروسیس ہے اس میں آگے بڑھ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ جا رہا ہے قرآن کی طرف. اور ایسے ایویڈنسز بڑے کلیئرلی موجود ہیں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ انسان نے کوئی اپنے ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ رزلٹ دیا, وہ ایک بالکل ٹیمپرری ایک فیز تھا, بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ کانٹراڈکٹری ہے اس ڈیوائن نالج سے یا قرآن سے. پھر فائنلی ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ آگے بڑھتے بڑھتے پتہ چلا نہیں بھی بات تو وہی تھی. اور اس میں ایک سیٹسفیکٹری نوٹ ضرور ہے کہ ہم کہیں گے جی الحمدللہ قرآن میں تو 1400 سال پہلے یہ فیکٹ لکھا ہوا تھا, انسان نے آج اس کو ڈسکور کیا. تو بس یہ ذہن میں رہے کہ یہاں تک ایک دعوت کی نقطہ نظر سے یہ بات امپورٹنٹ ہے. ایک مسلمان کے لیے معیار نہیں ہے سائنس, بس یہ ذہن میں رہے. سائنس آج کچھ کہہ رہی ہے, کل کو کچھ اور کہہ رہی ہوگی. سائنس ایک اینگل سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بیس لیس ہے, کیونکہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کوئی بھی رزلٹ جب دیتا ہے تو آپ اس کی بیسس پہ ایک تھیوری ڈرائیو کرتے ہیں. تو کل کو وہ ایکسپیریمنٹ کے نارمز چینج ہو کر, اکوپمنٹ چینج ہو کر, اس کے سینیریوز چینج ہو کر کچھ اور اسٹینڈرڈس بنا سکتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ آپ کچھ اور لیول کے ریزلٹس نکال کے لا سکتے ہیں. تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے آگے. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا, معیار یہ نہیں ہے, بس یہ ذہن میں رہے. سائنس ایک جس طرح سے دوسری نالج ہے اس طرح کی ایک نالج ہے, اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ انسان کے لیے بڑی نفع بخش یہ ڈومین ہے. اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے, اس کو مائنس نہیں کر سکتے, اس کی نفی نہیں کر سکتے. سائنس کے وجہ سے ہی انسان اپنی زندگی کو آج کئی آسپیکٹس میں بڑا آسان کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور سائنس ہی ہے کہ اس کو اگر اس اینگل سے دیکھیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا, یعنی ہمارے یہاں کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم اور دنیا کا علم یہ دو الگ الگ چیزیں. اس کو سمجھ لیں. دیکھیں, ایک ہے بالکل پہلا دائرہ, فرسٹ جو ایک کور نالج, وہ ہے دین کا ضروری علم. بلکہ دین کا کیا, وہ تو بینگ مسلم میرے لیے ایک لازم شے, مجھے پتہ ہونا چاہیے حلال اور حرام کسے کہتے ہیں. ایک مسلمان کو نماز اور نماز سے متعلق سارے مسائل کا علم ہونا چاہیے, پاکیزگی سے متعلق سارے, یہ تو لازم ہے. اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اوائڈ کریں گے کل اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. یہ تو لازم ہو گیا. اب اس سے اوپر آ جائیے. اس لازم علم کے حاصل کرنا جو فرض علم ہے, اس سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو اب اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں, بہت کچھ ہے اس میں. اب ظاہر سی بات ہے اس لازم علم کو سکھانے والا کون ہوگا, جو اس علم کا ایکسپرٹ ہوگا. تو اس لازم علم کو جو سکھانے کے لیے فیلڈ بنے گی, جو دینی علوم ہیں ان میں ایکسیل کرنے والے, وہ فضیلت کے اعتبار سے یقیناً زیادہ ہیں, کیونکہ وہ اس لازم علم کو سکھانے کے لیے اہل بن رہے ہیں نا, ضروری ہے انسان کا, وہ رتبے میں اوپر ہو گئے. لیکن باقی جو چیز آ گئی, مثال کے طور پہ کہ انسان بیماریوں کے ساتھ ہے, اس بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کو میڈیکل کی نالج ہونا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو علماء نے تو میڈیکل کا جو پیشہ ہے اس کو فرض کفایہ قرار دیا, اسی لیے کہ بھئی ہر بستی ہر شہر سے کچھ لوگ ہوں جو نکلیں اور اس علم کو حاصل کریں. یہ ضروری ہے, یہ نافع علم ہے, اس کے بغیر انسان نقصان میں رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پہلے زمانے میں طب کہلاتا تھا, اب وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اور آگے آ رہی ہیں چیزیں تیزی کے ساتھ, دیکھیں آگے کیا نکلتا ہے. تو ان شارٹ یہ کہ ہر علم اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے, اور ہر علم کا تعلق دین سے ہے کسی نہ کسی انداز میں. فضیلتوں میں درجوں میں فرق ہوگا, obviously رتبوں میں فرق ہوگا, امپورٹنس میں لیولز میں فرق ہوگا, ہر علم لیکن کسی نہ کسی انداز میں دین اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. اسی میں سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے, وہ ہے امت کے دفاع کے لیے آپ کو جو ٹیکنالوجی چاہیے. یعنی آج اگر سامنے دشمن میزائل اور بم توپیں اور جہاز لے کر بیٹھا ہے, اور آپ تلوار چلانا سیکھ کر اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا. تو یو ہیو ٹو لرن دوز ٹیکنیکس جس سے آپ امت کو اس کے دفاع کے لیے, اس کے ڈیفنس کے لیے آپ مضبوط بن سکیں. تو اس کا علم تو
باقی علوم یعنی جو دنیاوی ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس سے کہیں اوپر کے لیول پہ آ جاتا ہے. اور قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو. اس زمانے میں گھوڑے کیونکہ وہ ایک خاص ریسورس ہوا کرتے تھے جنگ میں جانے کے لیے، تو اللہ نے گھوڑوں کی مثال دی. آج کے زمانے میں یہ ٹینک ہیں، توپ ہیں، میزائلز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے. تو آج اگر دشمن پر فاتح ہونا ہے، اس کو اگر آپ نے مغلوب کرنا ہے، تو اس میدان میں آگے آنا ہوگا. ہاں بنیاد سمجھ لیں وہ ضروری علم، جب ہم اس کو بیچ میں سے مائنس کرتے ہیں اور یہ والا علم اس کی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو پھر خلا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک آدمی وہ بہک جاتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ اسی علم کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو وہاں اگر پہلا سرکل مضبوط ہے، وہ بنیادی علم اللہ کی معرفت جس سے ملتی ہے وہ مل گئی ہے، اب اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی علم ہے وہ ہمارے لیے وہ بیسٹ ہے. اچھا، عمومی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کری جاتی ہے کہ جو سائنس ہے اور جو دین ہے وہ ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں. جیسے سائنس کی عقل آ جاتی ہے وہ ہر چیز لاجک کی طرح لاجک کے ساتھ چلنے لگتا ہے، اور جو دین ہے وہ تو لاجک سے بالا تر ہے، اس میں تو لاجک ہے ہی نہیں، اس میں تو آپ کو ایمان لانا ہوگا. 2+2=4 نہیں ہوگا، آپ ریزنز نہیں پوچھیں گے، آپ کو ایمان لانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایمان لے آئے تو آپ اب لاجک سے دور ہیں، آپ ریشنلائزیشن سے دور ہیں، آپ سائنس سے دور ہیں، کیونکہ سائنس تو ایکسپیریمنٹ ریشنلائزیشن کا نام ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں ابھی ہماری بیسک بن جائیں گی تو ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں جہاد کے لیے، بلا بلا اینڈ سو آن. تو پوائنٹ ہے کہ جب مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا جائے کہ دین سائنس کی متضاد چیز ہے، جب آپ ایمان لے آئے تو فرشتہ آسمان سے اتریں گے آپ کی مدد کے لیے، آپ کو ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو جو متضاد رائے ہے یہ دین کی رائے ہے، یا پھر یہ ہمارے دشمنوں نے یا ہمارے ہمدردوں نے ہمارے ویل وشرز نے ہمارے ذہن میں شاید ڈالی ہے کہ نہیں دین کافی ہے، دین ہر جنگ لڑنے کے لیے کافی ہے، دین ہر دنیا دین آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے علاج کے لیے آپ دعائیں کریں، ورد کریں، یہ تصویر پڑھ لیں آپ صحیح ہو جائیں گے، یا آپ ایمان پکا رکھیں فرشتہ کے لیے آسمان سے اتریں گے. کیونکہ سائنس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہی وہ تو ریشنلائز چیز ہے نا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی جو بات آپ نے کی نا کہ بھائی دین کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو بتا دیا گیا ماننا پڑے گا، بس اس سے آگے پیچھے نہ کچھ. تو اس کی بھی لاجک سمجھ لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب عقل دی، شعور دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات رکھتے ہیں کہ جب عباد الرحمن کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو اندھے ہو کر جو ہے وہ آیتوں پر گر پڑتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ آل عمران یا اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے. سو دیکھو اپنی چاروں طرف، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، پانی کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کو پہچانو. دیکھیے ریشنلزم ایک فیکٹ ہے، اس کو آپ مائنس نہیں کر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اس عقل کو مار دو، ذبح کر دو. یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ذات کو ماننے کے لیے جتنی عقل لڑا سکتے ہیں لڑائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ذات کو مان لیا تو اب اس کی بات ماننے کے لیے عقل نہ لائیں بیچ میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. آپ میں نے آپ سے کوئی بات کی، آپ میری بات کیوں مانیں؟ آپ نے تحقیق کروائی کہ یار یہ آدمی سچا ہے کہ نہیں ہے. پہلے آپ نے سارے ریسورسز لگا کر، ساری ایفرٹس کر کے معلوم کیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ سچے آدمی ہیں. تو بھائی اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کو مان لیں آپ. اب آپ کہیں اچھا جی سارا ثابت ہو گیا کہ یہ صاحب سچے ہیں، لیکن اب اس بات پر تحقیق کروں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں ہے. لاجیکل ہے نا. آپ کی تحقیق نے ثابت کیا کہ میں جھوٹا آدمی ہوں. اب میں جو بھی بات کر رہا ہوں آپ بالکل رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ اس کو نہ مانیں. یار جب آپ ثابت ہو گیا کہ آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ تو جتنی عقل لڑانی ہے لڑا لو بھائی، اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کرو سوال، کوشچن کرو، دیکھو، جھانکو اپنے اندر باہر ہر چیز کو، اور آپ لڑو اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی خدا. اور اللہ کرے کہ دعا بھی کرو صحیح نیت کے ساتھ، اور صحیح ایک رہنما بھی مل جائے انشاءاللہ. صحیح نیت ہوگی تو اس سے کوشچن کرو، سوال کرو. ایک دفعہ جب دل گواہی دے دے، دماغ گواہی دے دے کہ نہیں بھائی ایک خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ کریٹر ہے اس پوری کائنات کو، اب اس کے بعد پھر نہیں بنتا کہ اب آپ بیٹھ کے بھائی خدا مان لیا، اب خدا کی بات کے اندر آپ آرگیو کر رہے ہیں یہ والی کیوں، یہ والی کیوں. قرآن کے اوپر کرو، آپ جتنی عقل لڑانی لڑاؤ کہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. کرو سوال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑو اس سے، ثابت کرو کہ نہیں یہ کوئی انسان کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اچھی طرح لڑو. جب ایک دفعہ دل گواہی دے دے کہ یہ کلام یہ خدا کا کلام ہے، اب اس میں لکھی ہوئی کسی چیز سے پر آرگیو نہیں کرو بھائی.
سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ بس ہاں ایک دفعہ مان لیا نا اللہ کو، اس کے بعد کا اسٹیپ یہی ہے یؤمنون بالغیب، تو اللہ کی ماننی ہے، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی تو ماننی ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی ماننی ہے. یہ ہو گیا دین. سائنس جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو انسان کی مشاہدات تجربات پر بیسڈ ایک نالج ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلے گی. کب آج کچھ بتا رہی ہے کل کچھ بتائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. کتنی ہی اینٹی بایوٹکس آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے جن کا انسان احسان مند ہوتا تھا کہ یہ نہ ہوتی تو ہم مر جاتے، آج ان کو بین کیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ وہ بہت زیادہ لیتھل ہے انسانی صحت کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے آج جس کو ہم پتہ نہیں کتنا مان رہے ہیں کل کو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو کے سامنے آئی چیز. تو یہ تو چلتا رہے گا. اچھا، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی بات سن کے کہ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے. یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری. اچھا، آج ماشاء اللہ سے آپ پروفیسر ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ اسلامک ٹیچر بھی ہیں، تو آج کی جنریشن کو جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ سب سے بڑے دینی اور دنیاوی چیلنجز کون سے ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں، اور انٹلیکچولی مورلی اور انٹلیکچولی؟ کیونکہ آج کی ہم جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مورل کرپشن بہت ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بڑا مسئلہ ہے. لوگ پیسوں کے لیے بہت ساری مورل ایتھکس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. ٹک ٹاک، یہ وہ سوشل میڈیا، مجھ سے جو حیا کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسکیل تھا وہ ویسے نہیں دکھتا جیسے ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں کی کہہ رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ بڑا دکھ بھرا اس کا اس لیے میں نے آہ نکالی بیچ میں. یہ جو آج کل کی جنریشن اوبویسلی جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پروڈکٹ ہیں ہماری جنریشن کا. اور ہماری جنریشن نے اس معاملے میں بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. ہم مس ڈائریکٹڈ تھے، اور وہ تھوڑی سی ڈیویشن تھی اصل ڈائریکشن سے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بات جب آپ تک پہنچی تو وہ ڈائریکشن بہت بہت زیادہ ڈیویٹ ہو چکی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو پہلے دن سے جو کلمہ پڑھایا وہ کلمہ یہ تھا کہ دا مور یو ارن دا مور یو ول بی دی سکسیسفل مین ان ارتھ. آپ نے بس کمانا ہے، پیسہ، مال، دولت. یعنی ایک ہوتا تھا کہ مال کی محبت کا معاملہ ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے. یہ تو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے نا، مال کی محبت ہے بڑی شدید. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 2 وادیاں بھی بھری ہوئی مل جائے انسان کو، ہیرے جواہرات، تو وہ کہے گا کہ ایک اور مل جائے مجھے. یہ اپنی جگہ ایک فیکٹر. لیکن اس دور میں خاص طور پر اس جنریشن کو ایک بڑا پریشرائز کمپٹیشن کی وجہ سے پہلے دن سے اس کی لائف کے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ایک ریس. اور اس ریس کے اندر اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو پیسہ کمانا ہے. اگر آپ پیسہ نہیں کما پائے تو آپ کچھ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی. اس بات کو اس طرح سے رٹایا گیا، ایسے ہیمر ڈاؤن کیا گیا، ایسے ذہن سازی کی گئی، اس طرح سے بلڈ کیا گیا ایک انسان کی سوچ کو، کہ آج ہمارے ایک ایوریج کہہ لیجئے کہ اوورآل جو ہماری جنریشن خاص طور پہ اس وقت ہے، ان کے لیے جینا مرنا صرف ایک ہی بنیاد پر ہے، اور وہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک ایزی لائف گزارنی ہے. ایزی لائف کا مطلب ہے پیسہ بہت ہونا چاہیے آپ کے پاس، مال دولت ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، لیوش لائف سٹائل، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ اس مال و دولت کو ہوس بنا دیں انسان کی، اس کی زندگی کی بیسک نیڈ بنا دیں. یعنی آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں آپ جتنی سوسائڈز ہوئے ہیں تو آپ ان کی انالیسس کیجئے. میں نے تھوڑی سی کی تھی 1-2 کیسز کے حوالے سے. تو ایک کیس سامنے آیا کہ جی ایک صاحب نے سوسائڈ کیا حالات سے تنگ آ کر. ڈیٹیل سب جا کے دیکھی تو پتہ چلا وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے سوسائڈ کیا. ابھی ایک پورا ایک ڈبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، میں اس میں نہیں جا رہا. میں بنیاد رکھ رہا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ وہ 2 وقت سے بھوکے تھے، 3 وقت سے بھوکے تھے، ایسا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر پائے، اور بجلی کے بل میں ان کا AC کا بل شامل تھا. تو پوائنٹ از کہ ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ کیا آپ کی بیسک نیڈ ہے؟ تو ہم میں سے شاید، یا اس کو سننے والے جو بھی کہیں گے، میرے سوال کے جواب میں 99% بالکل ہے. یہ ہے مسئلہ. یہ ذہن سازی ہو گئی نا، اب اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو بنیادی طور پر جب یہ ذہن سازی ہو جائے کہ مال کمانا ہے، تو مال کمانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ دنیا نہیں، دین اوبویسلی. بھائی یہ خدا نام کا جو ایک ذات ہے وہ تو روکتا ہے ہمیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ نہیں اٹھا سکتے، یہ نہیں لے سکتے، اس کو. یہ عجیب بات، یہ شریعت نام کی چیز تو بڑی مصیبت ہے یار. یہ تو آپ کو باؤنڈ کر رہی ہے نا. بس سامنے رکھی ہوئی چیزیں اٹھا لو یار. نہیں اٹھا سکتے آپ یہ نہیں کر. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پھر بغاوت کا عنصر آ گیا نا. تو جب یہ چیز آئے گی تو پھر وہاں یہ دین اور پھر خدا، مذہب، ریلیجن
اور وہ ریلیجن کے ریپریزنٹیٹیوز جو روک رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو آپ کہیں گے کیا مصیبت ہے بھائی، اس کو ان کو ہٹاؤ درمیان میں سے. تو یہ بڑے اس ساری چیزوں میں ایک میجر فیکٹر کہہ لیجیے کہ اس وقت یہ ہے. اچھا اب دیکھیے اس ساری بات میں، یعنی میں نے تھوڑا سا بات کو پھیلا دیا. اب جو آج کی جنریشن ہے ان کی مورل ویلیوز کچھ اور بنیادوں پر بنائی گئی ہیں. یہ بات ہے کہ ویسے کافی بجا معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی جنریشن کو سکھایا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. جی. تو اب ان کے لیے خدا کا جو کانسیپٹ تھا نا، جو وہ پہلے ایک جنریشن شاید جو حق جنریشن ہدایت پہ تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم خدا کی نہیں جیتے ہیں، وہ پیسے کی نہیں جی رہے ہیں. ایسا ہی ہے. جب آپ پیسے کی نہیں جی رہے ہیں تو پیسہ تو پھر حلال سے آئے یا حرام سے آئے، بس آنا چاہیے. آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بن گیا وہ روٹ کاز جس کی وجہ سے درمیان میں سے خدا اور شریعت نکلے. اچھا جب یہ نکلے درمیان میں سے وہ باؤنڈریز نکلیں، تو دیکھیے مورل ویلیوز کون سیٹ کرتا ہے؟ دین کرنا چاہیے، دین کو کرنا چاہیے، ہے نا. ہاں کیا تو معاشرہ دین بھی کو کرتا ہے. بیچ میں سے نکال دیں تو اب کون سیٹ کرے گا؟ معاشرہ کرے گا. مل جل کے کر لیں گے جو بہتر لگے گا. تو اب ان مورل ویلیوز میں مثال کے طور پر یہ محرم نہ محرم بیچ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو ایسے معاشرہ کمپرومائز ہوتا جائے گا فردر. دیکھیں نا، دیکھ بنیاد سمجھیں. اب خدا بیچ میں نہیں ہے، خدا کا مسئلہ تھا نا یہ محرم نہ محرم، یہ مذہب کا مسئلہ تھا نا کہ ایک لڑکی ایک لڑکا جو ایک دوسرے کے نہ محرم ہیں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، جو بھی اس کے جو باؤنڈریز ہیں. اب درمیان میں سے جب آپ نے وہ نکال دیا وہ پابندی، وہ چیز درمیان سے جب وہ نکل گیا، تو اب آپ دیکھیں کہ اب کیا مسئلہ ہے. اب یہ تو یعنی اب میری اندر کی پکار ہے نا کہ میں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ بینگ اپوزٹ سیکس ایک اٹریکشن رکھتا ہوں، تو میں تو اس کے ساتھ اگر بیٹھا ہوا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے کانٹیکٹ میں ہوں، تو کون سی چیز مجھے روک رہی ہے؟ تو وہ مورل ویلیوز کو تو میں نے ری ڈیفائن کیا اور میں نے کہا کہ اٹ از اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. جب اس کی مرضی شامل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مورل ویلیوز سیٹ کی انسان نے اور ان مورل ویلیوز کو اپلائی کر دیا گیا اس جنریشن کے اوپر. لہٰذا یہ مورل ویلیوز جن کو ہم مورل ویلیوز سمجھ رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے، یہ انسان کی سیٹ کی ہوئی ویلیوز ہیں. اگر آپ خدا کی بات کریں گے، مذہب کی بات کریں گے، ریلیجن کی بات کریں گے، تو وہ تو پھر آنا پڑے گا اس بیس پہ. تو وہ درمیان سے ہم آلریڈی نکال چکے. تو اس جنریشن کا میں سمجھتا ہوں بینگ اے ٹیچر، ظاہر ہے میں بہت زیادہ ساتھ گزر رہا ہے ہمارا، دیکھ رہا ہوں ڈے بائی ڈے چینجز دیکھیں. پچھلے 25 ایئرس سے میں یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر پڑھا رہا ہوں. اس سے پہلے کے کوئی 5-7 سال ہیں کہ جو میں اس ٹیچنگ کی دنیا میں کچھ نہ کچھ ترتیب رہی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے یہ مورل ویلیوز بھی چینج ہو رہی ہیں، نارمز بھی چینج ہو رہے ہیں. اور آج کا ایک نوجوان بالعموم جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھ بھی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مورل ویلیوز مذہب والی نہیں لے رہا، بلکہ وہ والی ویلیوز لے رہا ہے کہ جو ایک سوسائٹی نے سیٹ کر کے اس کو دے دی اور ان کو وہ اوکے سمجھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ آج کی جنریشن پہلی جنریشن سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہے ریلیجن سے، پہلا تو یہ بات. سیکنڈلی یہ اس کی وجہ کیا بنی؟ ہماری آنے والی جنریشنز، یہ جنریشن اتنی ڈسکنیکٹڈ ہے، آنے والی جنریشن اور ڈسکنیکٹڈ ہوگی، تو یہ دین سے دوری جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پہلی بات تو یہ کہ ایگری نہیں ہوں اس اسٹیٹمنٹ پر. آج کی جنریشن میں شاید پرسنٹیج وائز دین کے حوالے سے سیریسنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشن. میں بات کر رہا ہوں ان دو جنریشن کی، بالکل جو کنزیکٹیو جنریشنز ہیں، اس سے پہلے نہیں جا رہا. ایک جنریشن وہ ہے اس وقت جو 50s میں ہے، یہ پیرنٹ جنریشن جن کو میں کہوں گا، اور ایک وہ جنریشن کو نارملی آج کل آپ لوگ جن زی کہتے ہیں. ایک وہ جو ان کی جو آف اسپرنگ ہے، ان کی کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی فکر، دین کے فلسفے کو سمجھنے کے حوالے سے ایفرٹس، اور اسی طرح دین میں کیا صحیح کیا غلط کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے لانا، یہ ایٹیٹیوڈ میری آبزرویشن، میرا تجربہ یہ ہے کہ اس جنریشن میں الحمدللہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آور جنریشن. ہماری جنریشن میں تو تھا یقیناً، بہت بڑے لوگ گزرے، بڑے اچھے زبردست، لیکن اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں، اوورآل سینیریو دیکھیں، کتنے % لوگ دین کی طرف رجحان رکھتے تھے، کتنے % لوگ مسجدوں میں آتے تھے، کتنے % لوگ اپنے لباس کو، اپنے حلیوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے گیٹ اپ کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے کانشیس تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو دس جنریشن کم ہے. الحمدللہ اب جو یہ جنریشن ہے، ہاں اب جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کنفیوژنس بہت زیادہ. پچھلی جنریشن میں کنفیوژنس نہیں تھی بہرحال، ٹھیک ہے، جو بھی تھا کلیئر تھا، ان کو پتا تھا ہم غلط کر رہے ہیں،
تو وہ توبہ اور وہ واپسی اور کچھ آپشن، یہ ایک فیکٹر وہاں یہ پلس جاتا ہے. کیا وہ جاننے کی کوشش کم کرتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کو ایک ملا ہوا تھا کہ بھئی یہ صحیح غلط، ان کو زیادہ پریشانی نہیں تھی، ابھی یہ بتا دیا گیا اوکے. صحیح. آج کی جنریشن کیونکہ اس کا ایکسپوجر ایکسٹرا آرڈنری بہت زیادہ ہے، دنیا اس کی انگلیوں کے پوروں میں لا کر رکھ دی گئی ہے، وہ ایسے انگلیاں گھماتا ہے پوری دنیا میں گھوم کے آ جاتا ہے. تو اس ایکسپوجر کی وجہ سے اس ایکسٹرا آرڈنری انفارمیشن کا جو لیول اس وقت ہے ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے پاس، جس کی وجہ سے اب ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ سوالات بہت زیادہ ہیں، تو کنفیوژنس بھی بہت زیادہ ہیں. ان کنفیوژنس کو دور کرنے والے بدقسمتی سے لوگ کم ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹریکشنز بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مس ڈائریکٹڈ ہو رہے ہیں. جس دین کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ ڈائریکشن صحیح طرح سے نہیں سمجھ پا رہے، مس ڈائریکٹڈ ہو رہے ہیں. تو اس میں بس ایک فیکٹر یہ اپنی جگہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان کنفیوز لوگوں کی، اور پھر وہ فتنے جو پھیلا دیے گئے ہمارے چاروں طرف، جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے بڑوں سے متنفر کر کے، پچھلوں سے متنفر کر کے، اور مزید ڈسٹریکشنز کو سامنے لا کر اور کنفیوژنس ڈال رہے ہیں. یعنی آج کل کے فتنوں کا ایک لفظ میں اگر احاطہ کیا جائے تو وہ ہیں کنفیوژنس. آپ کنفیوز کر دیں اور اس کے بعد سامنے والا کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس جنریشن کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا گیا ہے، اور اس کنفیوژن میں وہ پھر غلط ڈیسیجنس بھی لے رہے ہیں اوبویسلی. اچھا، آپ کے خیال میں قرآن کریم آج کی جنریشن کو راہ حق دلانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یا ہم قرآن کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اسلام کی روح کو واپس حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے جناب علی، جنریشن کوئی بھی ہو، ہدایت کا ذریعہ تو قرآن ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سوائے قرآن کے اور کوئی شے ہے ہی نہیں جو ہدایت کا راستہ دکھائے گی. اور جب ہم قرآن کہتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کیا ہے، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی قرآن کا مطلب قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ پیکج ہے پورا، یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا. تو ہدایت تو یہی سے ملے گی. اس کے علاوہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ کر کہیں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو جنریشن کوئی بھی ہو، آج کی جنریشن چھوڑیے، آج سے اگر دنیا باقی ہے، اللہ جانتا ہے کب تک ہے، سینکڑوں سال بعد بھی اگر دنیا رہی قیامت تک، تو ہدایت تو صرف قرآن سے ہی ملے گی، اس کے سوا کوئی اور سورس نہیں ہے. اس بات کو ہم سب کو سمجھنا ہوگا، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے لیڈرز کو، تمام وہ لوگ جو دین اور دنیا کسی بھی آسپیکٹ میں جڑے ہوئے ہیں، پیرنٹ جنریشن خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ، جتنے بھی لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا. قرآن کو دوبارہ مین اسٹریم میں، ہماری باتوں میں، ہماری گفتگو میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے ٹاپکس میں قرآن کے ٹاپکس، قرآن کی آیتیں. اور اس جنریشن کو ایک ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ، جو شروع میں آپ نے بات کی نا، پچھلی جنریشن کے سامنے دنیا کے حوالے سے، دنیا کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے ایویڈنسز اتنے زیادہ نہیں تھے. اس جنریشن کے پاس بہت سارے ہیں، تو یہ تو کمپیریٹیولی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن سے جڑ جائیں گے. ان کے پاس وہ ایویڈنسز موجود ہیں جو عقل کو، شعور کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ دین قبول کر رہے ہیں وہ دین اسلام ہے. اس کی بنیاد یہی ہے، اور ان میں جو اکثریت تعداد آپ دیکھیں نوجوانوں کی ہے. اچھا، ایسے آپ نے بتایا کہ فتنے جو آ گئے ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، اور پہلے والی ڈائریکشن تھوڑی سی مس گائیڈڈ تھی، اب پوری ڈائریکشن ہی ہماری چینج ہو چکی ہے. تو یہ ڈائریکشن کا چینج ہونا، یا مس گائیڈ ہونا، یا کنفیوژنس کریٹ کرنا، یہ اس دور کے فتنے ہیں. ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کریم اس میں کیا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے، عالمین کا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ان کنفیوژنس کو ایڈریس کریں، ان ریڈائریکشنس کو ایڈریس کریں جو آج کل کی نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ظاہر ہے ایک ہم سولوشن کی طرف آئیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ بات تو کہنا آسان ہے کہ فتنے ہیں بہت سارے، اب مسئلہ کیا ہے اس کی طرف آئیں. تو اگر تو ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آ جائیں، تو جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب فتنہ آنے والا ہے، بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، اور آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا. ابھی آگے میں بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان فتنوں کے طول و عرض پہ بات کریں، اس کی شیپ کو ایکسپلور کریں، اس کے کلر، اور چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے رسول اللہ نے کہا آئے گا تو آئے گا. اب مسئلہ اصل کیا ہے، حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے. تو ایک پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ ہر چیز کو سالو کرنے کی طرف ہم آئیں، مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں. صرف مسائل کا ذکر کر دینے سے، رونے دھونے سے تو بات نہیں بنے گی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب پوچھا گیا کہ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ، آپ نے فرمایا کتاب اللہ.
اللہ کی کتاب. اس میں تمہارے پچھلوں کے احوال بھی ہیں, تمہارے آگے آنے والے مسائل کا حل بھی ہے. تمہارے جتنے مسائل ہیں اس پوری بات کا مفہوم یہ ہے, اس کا حل کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. تو پہلی بات بھی آ گئی, ہمارے جتنے بھی اسپیکرز ہیں ان کو قرآن کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. تبلیغ کی بنیاد, انذار, تبشیر, یعنی یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے, پریچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے وہ قرآن بنیاد بنے. ایک بات تو یہ, قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ کنفیوژن سے بچ سکتے ہیں. ایمان کے سوا اور کوئی شے نہیں. ایمان مضبوط ہے, ایمان اپنا, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کلیئر ہے, اس کے تقاضے بڑے کلیئر ہیں, کوئی چیز آپ کو کنفیوز نہیں کر سکتی. کنفیوژنس ہوتی ہی وہاں ہیں جب ایمان کمزور ہو. تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ترین چیز وہ قرآن ہے. تو قرآن پڑھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا, قرآن کی مضامین پر غور و فکر جو بھی اللہ کی توفیق سے جو کر رہے ہیں, اس کی سیناریوز کو, اس کے پروٹوکولز کو پورا کرتے ہوئے الحمدللہ وہ ایمان کی دولت پاتے ہیں. اور ایمان جس کو مل جائے اس کے لیے راستے بڑے کلیئر ہیں. 2 پوائنٹس البتہ اس کے اندر ہیں. ایک میں عرض کروں گا ہمارے اکابرین سے, علماء سے, جیسے آپ نے علماء کی بھی تذکرہ کیا, اپنے لیول کو تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہوئے نیچے آئیں اور ان نوجوانوں کی لینگویج میں ان سے بات کریں. یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. یہ آپ کا فرض ہے, آپ اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے. آپ نے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہٰذا ان تک پہنچنا پڑے گا, ان کی لینگویج میں, ان کے سٹائل میں, جو بھی جائز پرمیسیبل ہوگا آبویسلی, وہاں تک جا کے ان سے بات کرنی ہوگی, ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہوگا. نمبر 1. دوسری بات میں عرض کروں گا خاص طور پر ان نوجوانوں سے جو کنفیوزڈ ہیں, وہ بات یہ ہے کہ بھائی یہ دین لاوارث نہیں ہے, یہ دین کوئی گرا پڑا دین نہیں ہے کہ جو ایویں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ چھوڑ دیا یہاں پر اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ ہو. الحمدللہ یہ دین محفوظ ہے, انٹیکٹ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس پر بھروسہ رکھیں اور اپنے لیول کو تھوڑا سا پڑھائیں. خدا را اپنے آپ کو اس فلو میں بہنے نہ دیں. یعنی ٹھیک ہے آپ بھائی کو برو کہنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اٹس ناٹ اے تھنگ کہ جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بحث کریں. یہ مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی طہارت حاصل کر لو, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ. یعنی ایک مسلمان کو کیسے نہیں پتا کہ طہارت کس چیز کا نام ہے. آپ کو معلوم کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ اپنے اس سرکل سے, اس دائرے سے باہر نکلیں اور اپنی لینگویج کو, اپنی سوچ کو اس میڈیا کے ذریعے نہ بنوائیں, بلکہ جو بھی نارمز ہمارے پاس ایک نارمل تعلیمی سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے بنوائیں. اور اپنے لیول کو بڑھاتے ہوئے, اپنی لینگویج کو تھوڑا بہتر کرتے ہوئے دین کے ساتھ جڑنے کی ایفرٹ کریں, کوشش کریں. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں, وہ آپ کو راہ دکھائے گی. اب مسئلہ یہ ہے آج کل کی جنریشن کا کہ وہ ایک عالم دین کو سنتا ہے, وہ عالم دین کہتے ہیں وہ سارے غلط ہیں, میں صحیح ہوں. وہ دوسرے کو سنتا ہے, وہ کہتا ہے وہ سارے فارغ ہیں, میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے, تو اب کنفیوژن ہوتی ہے. 5 لوگ بیٹھے ہوئے, 5 کا ماننا یہ ہے کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. اب ایک بندہ جو ان کو سن رہا ہے اس کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی یہ پتہ نہیں 5 ہی غلط نہ ہو اور میں ان کو سن کے خود گھوم رہا ہو رہا ہوں, اس سے بہتر ہے میں ایک کو بھی نہ سنوں. یہ خود کلیئر نہیں ہے کون صحیح ہے, جو ایکسپرٹ ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے کون صحیح ہے. جیسے آج میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر آر سرٹین, ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ اس نے پرسکرائب کیا, وہ دیکھ کے بولتا ہے ہاں آپ کو یہ مسئلہ ہوگا, کھانسی ہوگی تو یہ نزلے کی دوا ہے, کھانسی کی دوا یہ ہے, کھانسی کی دوا ہے. وہ سرٹین ہے اپنی نالج کو لے کے, وہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے غلط دوا دے دی, اس نے غلط دوا دے دی. عالم میں دین کہہ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں, واللہ عالم وہ عالم دین ہیں یعنی, بٹ وہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. اور ہر عالم دین کا ماننا دوسرا غلط ہے, گیون دیٹ کہ وہ اس کے حلقہ احباب کا نہ ہو, یا وہ اس کے مدرسے کا نہ ہو, یا وہ اس کے کمیٹی یا جو بھی ان کے ہیں معاملات ان کا نہ ہو. ایسے مسائل کتنے % ہوں گے جن کے اندر یہ ایشوز آتے ہیں پورے دین کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ہوں گے میرے خیال سے بیسکس پہ تو کوئی کہتے مسئلے نہیں ہوں گے, جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج پہ تو کوئی مسئلہ نہیں کرتا. یس ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, اب تھوڑی دیر پہلے ہم کیا بات کرتے ہیں, ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے نا. تو بنیاد یہ ہے, یعنی ہم نماز کی مثال لے لیتے ہیں. یعنی کون سا عالم دین, کوئی بھی نئے دور کا, پرانے دور کا, جیسے بھی ہے, تو وہ تو جو بہرحال کسی بھی دائرے میں جڑا ہوا ہے, جو بالکل فارغ ہے, اس کی تو ہم بات نہیں کریں کہ کوئی نماز کا انکار کرتے, تو وہ تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے اتنے تو بیوقوف نہیں ہے کہ اس کی بات سننے بیٹھ جائیں گے. تو نماز پر تو سب ایگریڈ اپون ہے نا. اچھا 5 وقت کی نماز ہے نا, باجماعت نماز ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے گھر میں.
اور ان نمازوں کے اوقات بھی ہم کو ٹھیک ہے. آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ایک کہتا ہے یہاں سے, تو کوئی بات نہیں, عصر امپورٹنٹ ہے. آپ کو جو بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ اس پہ عمل کر لیں, وہ ابھی فی الحال چھوڑ دیں اس جھگڑے کو, پڑھیں تو صحیح ٹھیک ہے. یعنی ایک نوجوان 5 وقت کی نماز ابھی نہیں پڑھ رہا, مسجد وہ نہیں جا رہا, فجر میں وہ سویا ہوا ہے, ظہر میں وہ اپنی مصروفیات میں ہے, عصر اس نے آتے کھیلتے کودتے نکال دی ہے, شام میں وہ بیٹھ کے 2 لوگوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ نماز کے اندر آمین زور سے پڑھنی چاہیے اور یا ہلکے پڑھنی چاہیے, اور وہ اپنا سر پٹ کے کہتا ہے یار یہ مسئلے کب حل ہوں گے, میں کیا کروں, کس کی سنوں کس کی نہ سنوں. مطلب از اٹ لاجیکل؟ بھائی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ, تھوڑا سا صبر کریں, ہو جائے گا, ٹینشن نہیں لیں. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو ایگریڈ اپون ہمارا پورا, الحمدللہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مور دین 90% کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. 10% میں کچھ مسائل ہیں, ان 10 کے اندر سے بھی 5 وہ ہیں کہ جن میں ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح کیا غلط, اس میں صرف یہ ہے کہ کیا زیادہ صحیح کیا کم صحیح. تو ہاتھ یہاں باندھنا یا وہاں باندھنے میں جھگڑا یہ نہیں ہے کہ یہ غلط کہ یہ غلط, جھگڑا اصل یہ ہے کہ یہاں زیادہ اجر ہے کہ یہاں زیادہ اجر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو باقی بچے 5% ہاں وہاں پر ہیں, ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ یار وہاں کنفیوژنس ہیں, اور اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی ایک دم کو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار کس کی سنوں اور کس کی نہ سنوں. تو پہلے 95% دین کو پوری طرح سے پکڑ لیں, اللہ کا نام لے کے, اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, پھر اس 5% کے حوالے سے جب آپ وہ 95 پکڑیں گے نا انشاءاللہ, بیسکس آپ کی مضبوط ہو جائیں, پھر انشاءاللہ یو ول بی ان مور کمفرٹیبل اینڈ مور سوٹیبل پوزیشن کہ آپ بہتر اب جان سکیں, سمجھ سکیں کون آپ کو کنفیوز کر رہا ہے اور کون آپ کو صحیح راہ دکھا رہا ہے. اس میں بنیاد ایک اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ دین الحمدللہ پوری حفاظت کے ساتھ چلا آیا اور ہم تک پہنچا ہے. اس چین کے ساتھ جو دعویٰ کر رہا ہے جڑنے کا, اس کی بات کو اہمیت دیں, اس کی بات کو سنیں. جو اس چین سے آپ کو دور کر کے کہتا ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط, یہ 1400 سال سے یہ تو ایویں ہی وقت برباد کرتے آ رہے, مطلب ان کو کیا پتا, مجھ پر آج مطلب وہی آ گئی ہے, الہام ہو گیا, جو بھی ہو گیا, میں آپ کو بتاؤں گا دین اصل کیا ہے. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس شخص کے فتنہ ہونے کی, اس کے جھوٹا ہونے کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے اپنے آخری دین کو, اپنے پیارے حبیب کے دین کو, جس دین کی بنیاد پر کل قیامت میں سارا احتساب ہونا, اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس دین کا بیڑا غرق کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک بنیادی اصول معیار بن گیا. اس پوری چین کے ساتھ جو شخص جوڑ کر اپنے آپ کو رکھے ہوئے اور ان کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہے, یہ پہلا معیار. اب اس سے آگے چیز آ جائیے, بنیادی تعلیمات, بنیادی اصول سمجھنے کے لیے وقت لگائیے. گھر میں بیٹھ کے نہیں ملے گا یار, ہمارا مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہر چیز مل جائے, ایفرٹ نہ کرنی پڑے, مشقت نہ کرنی پڑے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات مبارکہ, آپ کی پوری زندگی کا حاصل اگر میں ایک ورڈ میں کہوں تو وہ مشقت ہے کہ نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا ہے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب وہ راتوں کو کھڑے ہوا کرتے تھے تہجد کے لیے, یہ پاؤں کا سوج جانا, یہ کیا کس چیز کا مظہر ہے؟ یہ ایفرٹ. اس ایفرٹ کو ذرا فیل تو کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاؤں بھی نہ سوجیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور ہمیں پکا پکایا سب کچھ مل جائے. تو ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. قرآن پڑھیں, قرآن کی تفاسیر پڑھیں, احادیث کی کتابیں موجود ہیں وہ پڑھیں. پھر اسی طرح علماء جو واقعتاً علماء ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. پڑھنا پڑے گا, لائبریریز میں جانا پڑے گا, اٹھانا پڑیں گی چیزیں. پھر اس مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جس میں آپ کنفیوزڈ ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک اور کنفیوژن جو اس سے ہی جڑ کے آج کل کی جنریشن کے ذہن میں آتی ہے کہ آخر کار مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ میں 5 وقت نمازی بن جاؤں, تہجد گزار بن جاؤں, میں صبح تہجد کے بعد میں قرآن شریف پڑھا کروں, ڈیلی قرآن شریف ختم کر لوں اور اللہ اللہ خیر سے اللہ میرا شمار جنتی میں ہو گیا. ایک اور جماعت آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں بھائی, جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, نظام محمدی کو نافذ کرنا ہے. تو اب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, ایک لڑکا
کہ یہ بس 5 وقت کی نمازیں، تہجد گزاری، نظر نیچے رکھنا، قرآن کے بیسک حلال حرام کھانا، یہ بس یہ نہیں تھا، یا پھر باہر نکل کے کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ اور جب باہر نکل کے کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ 4-5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا آسان کام ہے، مگر باہر نکل کے پوری دنیا کو اپنے خلاف کرنا اور اس حد تک جانا کہ جب بھی تبلیغ ہوتی ہے، چاہے وہ ابھی ہو یا اللہ کے نبی کے وقت پہ ہو، جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو سب دیا جائے گا، آپ تبلیغ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ پہ میرے چاند ہو اور ایک ہاتھ پہ سورج ہو تب بھی میں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ تو تبلیغ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کون سا جو راہ ہے جو صراط مستقیم پہ لے آتی ہے؟ 5 وقت گھر کی نماز، تہجد، یا پھر نظام محمدی کا نفاذ؟ توازن ہے اس کے اندر، بڑا امپورٹنٹ توازن، بڑا بیلنس ہے، اور ملے گا ہمیں یہ رسول اللہ ہی کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ہمارے سامنے، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت ہمارے سامنے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہجد پڑھی ہے، صرف نوافل پڑھے ہیں، صرف اپنی ذاتی عبادات کرتے رہے ہیں؟ ظاہر ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ رسول اللہ تو میدان میں اترے ہیں، آپ نے تبلیغ کا، دعوت کا حق ادا کیا ہے، آپ نے لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کی ہیں، کنڈیاں کھٹکھٹائی ہیں، لوگوں سے، قافلوں سے جا کر ملے ہیں، لوگوں کے تانے سہے ہیں، لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں کو سہا ہے، لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ پوری تفصیل ہمارے سامنے۔ آپ نے اپنوں کو کھویا ہے، اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اپنے پیاروں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، آپ میدان جنگ میں اترے ہیں، آپ کو چوٹیں لگی ہیں، آپ غش کھا کر گرے ہیں، آپ کو خون مبارک زمین پر گرا ہے۔ یہ سارا پوری کمپلیٹ پیکج ہمارے سامنے۔ دوسری بات، اگر دوسرا اینڈ جو آتا ہے کہ جی بس یہ کرنے کا اب کام ہے، میدان جنگ میں اترنا ہے اور صرف دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی کیا رسول اللہ کا مصلی نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا ان کی تہجد کو اور ان کے نوافل کو نہیں دیکھا آپ نے؟ تو اصل بات یہ ہے، وہ بڑا پیارا وہ جو فارس کا ایک جاسوس آیا تھا صحابہ کرام کے حوالے سے تحقیق کر کے، جو اس نے بات جا کے رکھی تھی نا تاریخ میں، بڑی وہ زبردست ہے وہ۔ تو وہ جب اس سے پوچھا گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہم فرسان بالنہاری والرحبان باللیل۔ عجیب لوگ ہیں بھائی، یہ دن میں تو گھڑ سوار ہیں اور راتوں کو یہ راہب ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے 2 طرح کے انسان، ایک وہ ہیں جو جنگوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جو جنگوں میں ہوتے ہیں وہ تو بڑے وحشی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی للاحیت نہیں ہوتی، ان کا دل کمزور نہیں ہوتے، کوئی دل کی نرمی نہیں ہوتی، وہ تو چیر پھاڑ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بڑی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنی دنیا میں اپنی دائرہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دنیا سے لینے دینا ہی کوئی نہیں ہے، وہ راہب ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ کے بارے میں کہ عجیب لوگ ہیں، جب رات کو ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان سے بڑا راہب کوئی نہیں ہے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور دن میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی شاہ سوار نہیں ہے کوئی، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس توازن کو ہم نے کھویا ہے، جبھی تو آج اس زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ اس توازن کو جس دن ہم نے ری گین کر لیا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ توازن بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں اسٹیٹمنٹ غلط ہیں کہ ادھر نکل جاؤ یا ادھر نکل جاؤ، دونوں کے درمیان میں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہاں، نیڈ آف ٹائم، وقت کی ضرورت کیا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے حالات کے پیش نظر آپ کو اس والے ڈومین میں زیادہ ایفرٹس نسبتاً لگانا پڑیں، بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حالات آپ کو ادھر زیادہ وقت لگانا پڑے، تو یہ بھی ایک چلے گا معاملہ، لیکن توازن کے ساتھ چلے گا۔ اچھا، میری محدود نالج کے مطابق قرآن بڑا کلیئر ہے کچھ چیزوں کے اندر، ویسے تو ہر چیز میں ہی قرآن ماشاء اللہ سے ہر چیز کھول کے بیان کرتا ہے، جیسے کہ ہماری معاشرتی ایک زندگی ہے جس کے اندر قرآن بیان کرتا ہے کہ بھئی جس نے سود کا معاملہ کیا یا جس نے سود لیا اس نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کری، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سود ہمارے چاروں طرف ہے اور ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں معاشرتی، ریاستی اور بہت سارے ادارے ہیں جو جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ مگر پاکستان کا نظام تھوڑا مختلف اس لحاظ سے ہے کہ ہم سبھی شورا ہیں، ہم سب نے ووٹ کیا ہے، ہم سبھی طاقتوروں کو لاتے ہیں طاقت کے اندر، تو شورا ذمہ دار بھی ہے پھر، کیونکہ شورا ہی طاقتور کو لے کر آئی ہے، اور ہر 5 سال بعد وہی ذمہ دار بن جاتی ہے پھر سے ہر دوسرے طاقتور کو لانے کے لیے۔ مگر جب وہ ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی ہے اپنا نیا لیڈر الیکٹ کرنے کے لیے، تو یقیناً اس کی ذمہ داری بھی ہوگی اس لیڈر کے لیے۔ جب وہ کوئی غلط کام کرے گا تو وہ بھی شورا کے سر پہ ہے، کوئی اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقین شورا کو اجر بھی دے گا اس کا۔ تو اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ پہلی بات تو یہ کہ شورا نہیں ہے، یہ بڑا ہوتی مسکنسیپشن ہے۔ شورا کسے کہتے ہیں؟ جس سے مشورہ مانگا جائے۔ مشورہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ جو مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ نظام شرعیت کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ کہاں سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ گدھا، گھوڑا، ہاتھی، بلی، گائے سب ایک ہی چارہ کھائیں گے یا ایک ہی اینگل پہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے ریس لگائیں گے؟ تو یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ یہ کوئی حرام ہے، غلط ہے، جو بھی ہے، اس ڈبیٹ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ جو اسلام کی بنیادی
تعلیمات اور جو رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نہیں. شورا یا شرائیت کا نظام بنیادی طور پر سمجھ لیجئے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے، اور مشورہ اس سے لیا جائے گا جو مشورہ دینے کا اہل ہوگا. مجھے اگر میری طبیعت خراب ہے، آپ فائنانس کی فیلڈ سے ہیں، تو میں آپ سے آ کر نہیں کہوں گا کہ مجھے مشورہ دیں کون سی دوائی کھاؤں. میں جاؤں گا کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اگر مجھے کوئی فائنانس کا ایشو آئے گا تو اب میں ڈاکٹر کے پاس آ کے نہیں پوچھوں گا مجھے مشورہ دو، میں آپ کے پاس آؤں گا کہ بتاؤ یار میں کیا کروں. آپ لیڈر سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، حکمران سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو پورے ملک کی پالیسی بنائیں گے، جو اس کا مستقبل طے کریں گے، جو میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل جن پر ڈیپینڈنٹ ہوگا. اور اس کے اندر آپ ووٹ لے رہے ہیں ایک ایسے آدمی سے جس کو دنیا جہان کا نہیں پتا. وہ ایک عام سا سیدھا سا آدمی ہے، مطلب اس کو نہیں پتا دنیا کی سیاست کسے کہتے ہیں، اسے نہیں پتا شعور کس چڑیا کا نام ہے، عقل مندی کس شے کو کہتے ہیں. وہ تو بیچارہ اپنی 2 وقت کی کھاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. اور ایسے لوگ تو باقاعدہ پروڈیوس کی گئے نا اکثریت کے ساتھ. اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا حکمران کون ہونا چاہیے. ایک باشعور آدمی ہے، ایک معاملہ فہم آدمی ہے، ایک عقل مند آدمی ہے، دنیا کی سیاست کو سمجھتا ہے، لوگوں کے کردار کو سمجھتا ہے، وہ بھی ایک ووٹ دے رہا ہے، اور وہ والا بھی بندہ بھی ایک ووٹ دے رہا ہے. تو ایک بات تو یہ یہاں کلیئر ہو جائے. اب جو آپ کو پہلا سوال کا حصہ تھا، تو بھائی دیکھیں ذمہ دار تو ہم سب ہیں. سودی نظام چل رہا ہے تو میں کہوں جی ہمارا اس میں کیا قصور؟ بالکل ہے بھائی. کیوں ہے؟ آپ مکلف ہیں، میں مکلف ہوں اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنے کا. میں اور آپ اس وقت طاغوتی نظام میں رہ رہے ہیں. یہ سودی نظام اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. اس نظام سے بہرحال میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، چاہوں یا نہ چاہوں. میری سیلری بینکوں کے اندر آتی ہے، بینکوں کی پوری آمدنی سود کی بنیاد پر ہے. کیا کروں؟ مجبوری ہے، رہنا ہے، جینا ہے، نوکری کرنی ہے، ٹھیک، ایکسیپٹیبل. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو. کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرو. کل اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کچھ تو پیش کرنے کے لیے ہوگا کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں وہاں جیتا رہا، کمزور تھا، میں وہاں سے جا نہیں سکا، فرار نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو بدلنے کے لیے اور تیرے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں کرایا. یہ ایفرٹ چھوٹی موٹی جی ہیں، یہ میں نے کی تھی تاکہ اس نظام کو بدلا جائے اور اسلامی نظام آ جائے. اسلامی نظام معیشت ہو، اسلامی نظام سیاست ہو، اسلامی نظام معاشرت ہو، جس کے انڈر ہم جی رہے ہوں، ہمارے بچے جی رہے ہوں. اس بات کی طرف ہم سب کے اندر ہو. اس بات کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تو ایفرٹس کریں، کوئی تو اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. یعنی سمپل سا اگر اللہ نے سوال پوچھ لیا کل قیامت کے دن، تو اللہ جانتا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے زیادہ جسارت کر رہا ہوں. سمپل سا کویشچن ہے، واٹ واز یور کنٹریبیوشن ٹورڈز مائی دین؟ بس کر کے کیا آئے ہو میرے دین کے لیے؟ تم مجھے اتنا بتا دو. کیا جواب دیں گے؟ جی ہم تو بیٹھ کے کھاتے رہے، مجبور تھے، کیا کرتے. یہ تو جواب نہیں بنتا. تو جو کر سکتا ہے جو شخص وہ تو کرے، کوئی نہ کوئی تو اس میں ایفرٹ اپنی ڈالے، ورنہ گناہ گار سب ہیں. صحیح. اچھا، ایفرٹ ڈالنے کے لیے مثلا ایک بندہ کیا ہی ایفرٹ ڈالے گا؟ اس کے لیے اتحاد بھی ضروری ہے کہ ایک میجورٹی عوام اس پہ یقین بھی رکھتی ہو کہ غلط ہو رہا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی لگتا ہو کہ وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی لگتا ہو کہ ان کی آواز سے کوئی چینج آئے گا، کوئی بڑا انقلاب آ جائے گا جیسے کہ. اور یہ جو طاغوتی نظام اس کا ہم نے تذکرہ کرا یا پھر سودی نظام، اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، یا اس سے کوئی بہتر نظام آ جائے گا جو شرعاً زیادہ بہتر ہوگا. تو اتحاد ہونا یا اتحاد قائم کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایز امت ہم اپنے اندر اتحاد قائم کریں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو اتحاد قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ لگتا ہے کہ اگر اتحاد قائم ہو گیا تو طاغوتی طاقتیں کمزور ہو سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سلسلہ تو شروع ہوا جس وقت مغربی غلبہ ہوا ہے اس دنیا میں. یہ ایسٹ ویسٹ کا جو ایک رائز اینڈ فال، یہ ایک ترتیب رہی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ لوگ غالب ہوئے ہیں دنیا میں، ان کی تہذیب، تو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے دشمنوں کو کچلنے کے لیے ذہن سازی کی اور ایک پورا نظام وضع کیا اور اس کو انڈکٹ کیا، اس کو اوپر سے ہیمر ڈاؤن کیا. ان شارٹ یہ کہ دیکھیے انہوں نے سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور جس کا ہم شکار ہوئے وہ تھا ہمارا آپس کا اختلاف، اپنا تفرقہ. اور اب امت نہیں رہی. اب امت جو ہے وہ گروہوں میں بٹی ہوئی ایک موب ہے، ایک بھیڑ ہے. بس ہر شخص ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہے، یہ کافر، وہ کافر، وغیرہ وغیرہ. فروعی اختلافات کو ہوا دے کر ایک دوسرے کے اوپر نہ جانے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی گئی. مسجدوں کے اوپر ٹیگ لگا دی گیا. اس سے زیادہ بد نصیبی اس امت کی کیا ہوگی کہ یہ فلاں کی مسجد اور یہ فلاں کی مسجد. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کہ اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بھئی اتحاد بڑی ضروری، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور پوری امت کا کام دیکھیے سورہ آل عمران اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام ہی ہے. یہ آگے فرمایا گیا تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. ویسے تو امت تمہیں یہی ٹاسک دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے،
اللہ کے دین کے اگینسٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. ایک بات اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں بڑا زبردست، یعنی یہ آیت نمبر 110 میں یہ بات آ رہی ہے، پیچھے آیت نمبر 104 میں ایک اور انداز میں بات آ رہی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک منظم گروہ اٹھے اور خیر کی طرف دعوت دے. تو ان دونوں کا انطباق بڑا پیارا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری امت کا تو یہ فرض تھا، یہ کرنا تھا، پوری امت یہ فرض نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ ایک اس امت کے اندر امت کھڑی ہو، ایک منظم ڈسپلنڈ گروپ ان مسلمانوں میں وہ کھڑا ہو، اور وہ پھر پوری امت کو اس کو بھولا ہوا جو کام ہے، جو منصب ہے، جو فرض ہے وہ یاد دلائے اور اس کام کو کرے. تو یہ کام اکیلے اکیلے تو ہوگا نہیں، اس کے لیے اجتماعیت چاہیے، اس کے لیے لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو بہرحال جس طرح سے ہمارے دین کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ان میں ایک بڑی بیسک اس کے اندر ایک جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اولاً تو وہ پوری امت کا فرد ہے، اور اصل اجتماعیت تو وہ اجتماعیت ہے، اصل تو یعنی وہ خلافت کے انڈر ہے تو اس کا لیڈر جو ہے وہ خلیفہ ہے. لیکن اگر یہ نظام نہیں ہے جیسے اس وقت نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ جو بھی وہ گروپ یا گروہ بنے اور وہ اسی عمارت کی بنیاد پر چیز کو آگے بڑھائیں اور وہ نظام لانے کی جد و جہد کریں، اس نظام کو بدلنے کی محنت کریں اور اس کے اندر اپنی ایفرٹس ڈالیں. تو ایک اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر پھر اس اجتماعیت کے کاز کو لے کر آگے بڑھنا. کاز کیا ہے؟ کاز یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اس کے اندر اپنی ایفرٹس ڈالنی ہوں گی. اچھا، کون سی ایک آیت ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس آیت نے میری زندگی بدل دی؟ ویسے تو جناب علی یہ تو بہت ہی قرآن کو تو جس آیت کو ہم پڑھیں اور اس آیت کو بس سوچتے چلے جائیں. بہرحال یہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں مجھے یاد ہے، ظاہر ہے کیونکہ میرا جو پہلا مسئلہ تھا نا، میں نے آپ کو شاید پہلے شروع میں بتایا بھی کہ وہ جو اختلافات تھے اور نیکی کا ایک کانسیپٹ تھا ہر شخص کے پاس. تو سورہ بقرہ کی آیت 177، اس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، اور اس پوری آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم محض ظاہر کو پکڑ لو، بلکہ نیکی تو اصل میں وہ شخص ہے، اس شخص کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وہ سارے ایمانیات کا تذکرہ کہ کتابوں پر، فرشتوں پر تفصیل اس کی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جو اپنے اندر انسانیت کا درد رکھتا ہے، پہلا اسٹیپ یہ بتایا گیا، انسانی ہمدردی. پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو اس کا وہ مراسم عبودیت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کی. پھر یہ ہے کہ انسان کے انسان سے تعلق، معاملات، لین دین، اس کے اندر کھڑا ہونا. پھر وعدوں کا، امانتوں کا پاس ہونا، وہ کمٹمنٹس جو اس کی ہیں، ایگریمنٹس اس کے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر واقعتاً سچے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ وہ نیک ہیں. تو یہ اتنی جامع ترین آیت اس وقت مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اس کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ جب میں نے سنی، پڑھی، وہ کتابچہ میں نے پڑھا تو وہ بہت ساری کنفیوژنس دور ہو گئیں، بہت سارے مسکنسیپشنس تھے، بہت سارے پرابلمس تھے، بہت سارے کوسچنس تھے. الحمدللہ وہ سالو ہوئے، مجھے آنسر ملا کہ بھئی آج کا مسئلہ اصل میں ہے کیا. ہر شخص اپنے حساب سے نیکی کا تصور لے کر بیٹھا ہے، اور اسی تصور کے تحت وہ اسلام کو اس پر اپلائی کر رہا ہے. ہر شخص نے اپنا اسلام اپنا پیکج کے حساب سے خود بنا لیا. ہم نے اپنے مزاج کو اسلام کا نام دے دیا ہے، اور جو چیز ہمارے مزاج سے خلاف ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی خاص چیز نہیں، اس کو چڑھنے دو اس کو. یہ تقریباً ہم میں سے ہر شخص کا حال ہے. تو پورے اسلام کو اگر ہم اون کریں گے اس پوری پیکج کے ساتھ، تو ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. بلکہ اسی آیت کی آخری بات یہی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں، دکھوں میں، اور عین جنگ کے میدان میں. تو یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ نیکی محض یہ نہیں ہے کہ وہ شخص صرف بیٹھ کر کہیں نماز اور اسمی میں اپنا، وہ تو اپنی جگہ ہو گئی، اس سے آگے بڑھ کے میدان جنگ میں بھی موجود ہے. تو وہ پورا پیکج ہے وہ نیکی کا. یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہماری انسپریشن کے حوالے سے شاید سب سے پہلی وہ شاید تھی جس نے بہت سارے میرے مسئلوں کو حل کیا تھا الحمدللہ. اچھا، ایک ایسا انسان زندگی میں سچ اور زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہا ہے، اسے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صرف ایک چیلنج دے کر، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ پروو یور سیلف ٹو بی وردی آف جنہ. بس جاؤ، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 70 80 سال کی جو بھی ہے، یہ گزارو اور ثابت کرو کہ تم جنت میں جانے کے اہل ہو. وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سوال میں کئی کو تذکرہ آ بھی رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کیا ہوتا ہے. قرآن نے وہ جو تفصیل ہمارے سامنے خلافت عرضی کی رکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی، کیونکہ وہ جو موٹیویشن تھی وہ جنت تھی. اس جنت کی موٹیویشن کی وجہ سے انسان نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ چیلنج. اس کی اصل حقیقت تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی. اب ایکسیپٹ کیا ہے تو اب بھائی اس کو نبھاؤ. ہاں، اب اگر جنت کے قابل تم اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے تو پھر اس کا کانسیکوینس پھر جہنم ہے بھائی، پھر وہ درمیان کی راہ اور کوئی نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے، اس ڈائریکشن میں چلتے ہوئے
نیک نیتی کے ساتھ اب جو بھی ہوگا نا انشاءاللہ، اور دعا کرتے رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. یعنی کوئی شخص پوری نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہدایت مانگ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، اگر آپ کو کہا جائے کہ سائنس اور دین کو، دونوں کو ایک ایک لفظ میں ڈیفائن کریں. دین وہ ہے جو رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سائنس وہ ہے جو انسان نے آپ کو دی. صحیح ٹھیک. بہت اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں امید کرتا ہوں ہمارے آڈینس کو بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ.